المطلب الاول مکمل ہونے کے بعد اب المطلب الثانی شروع کرتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ۔ الخبر المردود، وہ خبر مقبول تھی المطلب الاول، اب کیونکہ جو شروع کی تھی بتایا تھا کہ مردود اور مقبول کے بارے میں، اب یہ خبر مردود کے بارے میں دوسرا مطلب شروع کرتے ہیں۔ وفی ثلاثۃ مقاصد، اس کے اندر 3 مقاصد ہیں۔ المطلب الاول میں 2 تھے اور اس کے اندر 3 مقاصد ہیں۔ المقصد الاول الضعیف، پہلا مقصد حدیث ضعیف۔ المقصد الثانی المردود بسبب سقط من الاسناد، دوسرا مقصد جو ہے وہ حدیث مردود جو سند میں کسی راوی کے ساقط ہونے کی وجہ سے ہو۔ اور المقصد الثالث المردود بسبب طعن فی الراوی، تیسرا مقصد وہ حدیث مردود جو راوی میں کسی طعن کے سبب ہو۔ الخبر المردود و اسباب ردہ، فرماتے ہیں خبر مردود اور اس کے رد کے اسباب، یعنی اس کے مردود ہونے کے اسباب۔ تعریف اس کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں هو الخبر الذي لم يترجح صدق المخبر به، حدیث مردود وہ حدیث ہے کہ جس میں مخبر به کا صدق راجح نہ ہو۔ وہ خبر مردود وہ حدیث ہے، خبر مردود وہ حدیث ہے کہ جس میں مخبر به کا صدق راجح نہ ہو۔ وذلك بفقد شرط او اکثر من شروط القبول التي مرت بنا في بحث الصحیح، اور یہ کب ہوگا؟ مخبر به کا صدق راجح نہ ہو، اس کا راجح نہ ہونا یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ قبولیت کی وہ جو شرائط صحیح کی بحث میں گزر چکی ہے ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ شرائط کے مفقود ہونے کی وجہ سے، یعنی صحیح کے اندر جو قبولیت کی شرائط گزری ہیں ان شرائط میں سے ایک یا ایک سے زیادہ شرط مفقود ہو، اس کی وجہ سے پھر یہ مخبر به کا صدق راجع نہیں ہوگا، یعنی عدم ترجیح صدق مخبر به کی وہ پھر اس کی وجہ سے ہوگی، یعنی یا تو قبولیت کی ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو یا ایک سے زیادہ کوئی شرط مفقود ہو جو صحیح کی بحث میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اقسامہ و اسباب ردہ، اس کے اقسام اور اس کے مردود ہونے کے جو اسباب ہیں، فرماتے لقد قسم العلماء الخبر المردود الى اقسام کثیرۃ، ان کے علماء نے خبر مردود کو بہت ساری اقسام میں تقسیم کیا ہے، بہت سارے قسموں میں تقسیم کیا، بہت سی اقسام بیان کی۔ وَأَطْلَقُوا عَلَى كَثِيرٍ مِّن تِلْكَ الْأَقْسَامِ أَسْمَاءً خَاصَّةً، اور ان میں سے بہت سی اقسام پر ان کے خاص ناموں کا اطلاق بھی کیا ہے، یعنی ان کو خاص نام دیا ہے بہت سی اقسام پر۔ وَمِنْهَا مَا لَمْ يُطْلِقُوا عَلَيْهَا اسْمًا خَاصًا بِهَا، اور ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جن کو کوئی خاص نام نہیں دیا، بلکہ ان کا نام کیا، بل سموها باسم عام هو الضعیف، بلکہ ان کا عام نام رکھا ہے، یعنی کوئی خاص نام دینے کے بجائے ایک عام نام ضعیف، لفظ ضعیف یہ ایک عام نام ہے، وہ عام نام ہی رکھا ہے بعض قسموں پر، اور بعض قسمیں ایسی ہیں، بہت سی قسمیں ایسی ہیں جن کا انہوں نے اس کا الگ نام رکھا ہے، خاص نام رکھا ہے۔ اما اسباب رد الحدیث فکثیرۃ، حدیث کے رد مردود ہونے کے جو اسباب ہیں وہ بہت سارے ہیں، لکنھا ترجع فی الجملۃ الی احد سببین رئیسین، لیکن خلاصے کے اندر 2 بنیادی اسباب میں سے کسی ایک کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی ویسے تو بہت سارے اسباب ہیں حدیث کو رد کرنے کے، لیکن 2 بنیادی قسمیں بنتی ہیں، سب کے سب خلاصے کے طور پر سارے کے سارے ان 2 بنیادوں پر، بنیادی سبب ہیں ان کی طرف ہی لوٹتے ہیں۔ ہما وہ کون سے؟ سقط من الاسنادی، اس سند میں سے راوی کا ساقط ہونا، اور نمبر دوسرا کیا ہے؟ طعن فی الراوی، راوی میں طعن یعنی عیب کا ہونا، راوی میں طعن یعنی عیب کا ہونا، یہ اس کے اسباب ہیں۔ وتحت كل من هذين السببين انواع متعددۃ، فرمایا کہ ان دونوں اسباب میں سے ہر ایک کے تحت مختلف اقسام ہیں۔ سأتکلم علیہا بثلاثة مقاصد مستقلة مفصلة ان شاء اللہ تعالی، مبتدئا بمقصد الضعیف الذي يعد هو الاسم العام لنوع المردود۔
فرماتے ہیں جس پر میں 3 مستقل مفصل مقاصد کے ساتھ گفتگو کروں گا، بات کروں گا انشاءاللہ، اور ابتدا کروں گا کس سے؟ ضعیف، یعنی اس مقصد سے جو کہ ضعیف ہے، اور یہ حدیث مردود کا ایک عام نام شمار ہوتا ہے، حدیث مردود کا عام نام شمار ہوتا ہے، اس سے میں اس کی ابتدا کروں گا، یعنی پہلے حدیث ضعیف کو بیان کروں گا اور اس کے بعد اور اقسام کو پھر اس کے بعد میں بیان کروں گا۔ تو فرماتے ہیں یہاں سے ابتدا کروں گا۔ المقصد الاول الضعیف، پہلا مقصد ہے ضعیف، حدیث ضعیف، یعنی مردود کی وہ قسم جو عام نام دیا جاتا ہے وہ ضعیف ہے۔ تعریف، اس کی تعریف کیا ہے؟ لغتاً ضد القوی، ضعیف لغوی اعتبار سے قوی کی ضد ہے۔ والضعف حسی و معنوی، اور ضعف حسی بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی ہوتا ہے۔ والمراد به ہنا الضعف المعنوی، لیکن یہاں پر حدیث کے معاملے میں یعنی قوی کی ضد جو ہے وہ ضعف حسی اور معنوی دونوں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ضعف مراد ہے وہ ضعف معنوی مراد ہے۔ اصطلاح تعریف کیا ہوا؟ ما لم یجمع صفت الحسن بفقد شرط من شروطی۔ اصطلاح تعریف یہ ہے کہ حدیث ضعیف حدیث وہ حدیث ہے جس میں حسن کی صفات جمع نہ ہو، حسن کی شرطوں میں سے کسی ایک شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے، کسی بھی ایک شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے اس میں حسن کی ساری صفات جمع نہ ہو، ایک شرط بھی اگر حسن والی مفقود ہو گئی تو پھر وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ فرماتے قال البیقونی فی منظومتہ، بیقونی نے اپنے منظومے میں یہ کہا ہے، وہ فرماتے وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحَسَنِ قَصُرْ وَهُوَ الضَّعِيفُ وَهُوَ أَقْسَامٌ كَثُرْ۔ وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحَسَنِ قَصُرْ، اور وہ حدیث جو حسن کے مرتبے سے کم ہے، فَهُوَ الضَّعِيفُ وَهُوَ أَقْسَامٌ كَثُرْ، وہ حدیث ضعیف ہے اور اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔